سورہ بقرہ اور استغفار ایک ساتھ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بڑوں کو ٹیر سار سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو ناکانی آفت سے بچائے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے۔ جو اس وقت پریشان ہے، جہاں جہاں بارش ہو رہی ہیں، جہاں جو ہے سیلاب آ رہے ہیں، اتنی جو ہے پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ان پریشانیوں سے نکال دے۔ جن کے اپنے جا چکے ہیں ان کو صبر جمیل عطا کر اللہ پاک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، سورہ بقرہ جو ہے وہ ایک خزانہ ہے۔ سورہ بقرہ میں خزانے چھپے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایمان، عبادت، شریعت، اخلاق، معاملات، معیشیت، سیاست، جہاد، صبر، تقوی، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق، تجارت، قرض اور دیگر بہت سے اہم موضوعات شامل ہیں۔ شیطان سے حفاظت کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ قیامت کے دن شفاعت کرے گی سورہ بقرہ۔ قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت ہے سورہ بقرہ۔ جس نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اس نے اپنے گھر سے شیطان کو بھگا دیا۔ نہ ہی اس کے گھر میں نظر لگے گی، نہ ہی نظر بد، نہ ہی کوئی جادو، نہ جنات، کچھ نہیں ہوگا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی یا سنی جائے گی۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن بہت ساری میری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہم سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک دن میں مکمل کریں۔ ویسے تو دیکھیں، ایک دن میں مکمل کرنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ شروع میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ہم پکا ارادہ کر لیتے ہیں نا کہ ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، ہم آرام سے پڑھ لیتے ہیں۔ تو بس میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ شروع کریں، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں شروع میں، پھر اس کے بعد جب آپ کی عادت بن جائے گی تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو جو ہے روز جو ہے ڈیلی پوری مکمل کریں۔ اگر ڈیلی مکمل نہیں کر سکتے تو ایک دن مکمل پڑھیں، پھر آپ 1-2 دن کا گیپ لے لیں، پھر دوبارہ اس کو پڑھیں، اس طریقے سے۔ لیکن اگر زیادہ پریشانی ہے نا تو اس کو 7 دن مکمل پڑھیں اپنے گھر میں۔ اگر پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہے تو اپنے جو ہے موبائل میں اسکرین پہ لگا دیں تاکہ اس کی آواز آپ کے پورے گھر کے کونوں کونوں میں جائے۔ اس سے آپ کے گھر کی پریشانیاں، آپ کے گھر میں جو بھی اثرات ہیں، جو کچھ بھی پریشانیاں آپ کے گھر میں ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ شیطان کے خلاف ڈھال ہے سورہ بقرہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یعنی یہ صورت شیطان کے اثرات، وسوسوں اور برائیوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ کو جادو کے خلاف روحانی حفاظت سمجھا جاتا ہے۔ اس میں موجود آیت جادو کے اثرات کو زائل کرنے میں مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ جو سورہ بقرہ جو ہے پڑھتے ہیں ان کی آگے ایک سایہ کر دیا جائے گا قیامت کے روز، جیسے 2 بادل یا 2 پرندوں کی قطاریں۔ علماء کہتے ہیں جو شخص سورہ بقرہ کو سیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، گویا وہ دین کی گہرائی کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ سورت ایمان، فقہ، اخلاق، روحانیت کے اصول کے لیے سکھائی جاتی ہے۔ یہ سورت انسان کے دل پر ایک خاص اثر ڈالتی ہے، غفلت دور ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا کہنا تھا کہ جب کوئی سورہ بقرہ سیکھ لیتا تو اسے عظیم درجہ حاصل ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صحابی کو یہ سورت سیکھنے پر مبارکباد دی اور فرمایا، تو نے علم کی بلندی حاصل کر لی۔ سورہ بقرہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ جیسے اسے پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب بناتا ہے۔ سورہ بقرہ نے کئی معجزات دکھائے ہیں، زندگیاں پلٹ گئی ہیں، بدل گئی ہیں۔ اگر آپ بھی زندگی میں اپنے سورہ بقرہ کا معمول بنا لیں کہ آپ نے پڑھنا ہے تو آپ بھی دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیسے معجزے ہوں گے، آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی اور لوگوں کی طرح۔ سورہ بقرہ نہ صرف احکام و ہدایات کا مجموعہ ہے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار معجزات اور قدرت کی نشانیاں بھی بیان ہوئی ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔
اب بہت ساری بہنیں کہتی ہیں کہ ہم استغفار اور سورہ بقرہ کو ساتھ کیسے پڑھیں۔ دیکھیں جیسے آپ سورہ بقرہ پڑھ رہی ہیں، استغفار آپ کتنی بار بھی پڑھیں۔ میں نے جیسے آپ کو کل بتایا کہ 7,000 بار بہت زیادہ مجرب ہے، آپ 7,000 بار پڑھ سکتی ہیں سورہ بقرہ کے ساتھ۔ اگر آپ سورہ بقرہ اور استغفار ساتھ پڑھیں گی نا تو آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج آئے گا، اور بہت جلدی جو ہے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کیونکہ استغفار کی اہمیت جو ہے طاقت و قرآن اور حدیث میں بار بار بیان ہوئی ہے۔ استغفار اور حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا، مگر وہاں کے لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کر بغیر اللہ کے حکم کی بستی چھوڑ گئے۔ جب وہ روانہ ہوئے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں بوجھ زیادہ تھا تو قرآن دازی ہوئی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ چنانچہ انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا اور ایک بڑی مچھلی انہیں اللہ کے حکم سے نگل لیا۔ اندھیرے کے اندر اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ، رات کا وقت، یہ 3 اندھیرے تھے جن میں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو دل سے یاد کرنے لگے۔ پھر انہوں نے دعا کی اور استغفار کی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں سے ہوں۔ جب انہوں نے اللہ پاک سے استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور فرمایا تو ہم نے اس کی دعاؤں کو قبول کیا اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ مچھلی نے انہیں زندہ باہر نکال دیا اور وہ دوبارہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، اور اس بار پوری قوم ایمان لے آئی۔ استغفار کا دیکھیے سبق، دل سے کی گئی توبہ اللہ ضرور سنتا ہے۔ مصیبت میں استغفار نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیشہ معاف کرنے والا ہے، چاہے کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ ہو۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ نعمتوں کی کنجی ہے۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بے شک بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش نازل کرے گا اور مال و دولت میں برکت دے گا۔ تو ہمیشہ میں آپ لوگ کو استغفار کی فضیلتیں، استغفار کی تعریفیں، استغفار کے معجزے بیان کرتی ہوں۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو بہنیں ہمیشہ سوال کرتی ہیں کہ ہم استغفار پڑھیں یا سورہ بقرہ پڑھیں، میں نے دونوں کی آپ لوگ کو جو ہے تعریف بیان کری ہے، تو دونوں کو آپ ساتھ پڑھ سکتی ہیں، ایک ساتھ پڑھیں، پھر آپ اپنی زندگی میں بڑے بڑے معجزے دیکھیے گا، کیونکہ استغفار بھی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے اور سورہ بقرہ بھی۔ تو استغفار تو آپ ڈیلی پڑھیں، اگر جو 7,000 بار نہیں پڑھ سکتے وہ اس کو جو ہے جتنی بار بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور سورہ بقرہ بھی اسی طریقے سے آپ تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھیں۔ آپ پہلے ہمت کریں پڑھنے کی، پھر آپ اپنی عادت ڈالیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیے گا ایک وقت آئے گا آپ کتنی آسانی سے سورہ بقرہ ختم کر لیں گے، اور سورہ بقرہ جب آپ ختم کرا کریں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ اتنی طویل ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کے کلام کی طاقت ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنا سکون ملتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کب پڑھا اور کب ختم ہو گیا۔ اگر آپ لوگ اپنی زندگیاں بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ بس میرا یہی میسج تھا آج کا، اپنا خیال رکھیے گا۔